الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله سامعین صد عز و افتخار، ناظرین محترم، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ہر دیکھنے والے کے لیے نافع ہے، چونکہ اس میں انڈیا میں موجود بہن بھائیوں کے روحانی مسائل کا حل جو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں جو مجھ سے انہوں نے ڈسکس کی، ان کا جواب انہیں دے رہا ہوں۔ یہ میری ایک فری سروس ہے انڈیا کے لیے، تو اس میں سبھی کو فائدہ ہوگا، چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ روحانی معلومات، یہ روحانی وظائف، اعمال، صدقات اور اسپریچول ہیلنگ، یہ سبھی کے لیے ہے۔ اس سے ہر مسلمان دنیا میں جہاں بھی آپ اس سے سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں چند معروضات میں اہل ہند میں موجود اپنے بہن بھائیوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، یہ ویڈیو متعلق ہے ایک سابقہ ویڈیو کے ساتھ، جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کویسچن آنسر سیشن کا ہم آغاز کریں گے، اور اس میں آپ سوال پوچھیں گے، اور اس میں سارا طریقہ کار بتایا تھا، مگر بہت سو نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ میں دوبارہ سے یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں اور آپ مجھے میرے واٹس اپ بزنس پہ میسج کرتے ہیں، چاہے ٹیکسٹ کرتے ہیں چاہے وائس کرتے ہیں، تو آپ کا نمبر +91 ہونا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا نام بتائیے اور اپنی جگہ بتائیے، اپنا مقام بتائیے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ بہت سے خواتین و حضرات نے بڑے جذباتی ہو کے مجھے میسیجز کیے، مگر وہ بتا نہیں سکے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب حیرت کی بات ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ اپنا نام بتائیے، اپنا مقام بتائیے کہ میں فلاں فلاں علاقہ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نام اپنے ویڈیو میں مت لوں، تو میں آپ کا نام صیغہ راز میں رکھوں گا۔ آپ مجھے گزارش کر دیجئے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرا نام آپ پبلک میں نہیں لیں گے، تو میں نہیں لوں گا۔ اور میں خود بھی اتنی عقل سلیم رکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ خواتین ہیں جن کے سوالات ہیں، تو ان کا نام زیر بحث لانا یا ان کا نام سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیو میں اس پلیٹ فارم پہ لینا مناسب نہیں ہے۔ بہت لمبے لمبے میسیجز کیے، یہ غلط بات ہے۔ اوروں کو بھی موقع دیں۔ آپ اگر یہ ایک فری سروس اہل ہند کو انڈیا میں خاص طور پہ آپ کو دی جا رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مختصر اور جامع اپنی بات کریں، اور اپنا ایک وقت میں ایک ہی مسئلہ جو ہے اسے آپ زیر بحث لائیں۔ اور علم نجوم کی روشنی میں ہوروسکوپ، زوڈیکل سائن، راشی، نکشترا، اس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں دوں گا۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ میٹر ہے۔ اس میں آپ میرے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کی کنڈلی کیا کہتی ہے، آپ کا فیوچر کیا ہے، اس حوالہ سے میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا۔ یہ خالصتاً اسپریچول ایکشنز ہیں، اسپریچول ہیلنگ ہے۔ یہ آپ کی مشکلات کا حل دعاؤں سے ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے کون سی ہدایات و تجاویز ہیں روحانی علوم کی روشنی میں، آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، آپ کو کون سا عمل سر انجام دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑی پتہ کی بات ہے، تو اس سے آپ غنیمت سمجھیے، اور ہمارا کام انشاءاللہ العزیز دنیا جہان میں جہاں جہاں لوگ اسے دیکھیں گے، لوگ استفادہ کریں گے۔ اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں بھی یہی مسائل ہیں جو انڈیا میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ سوال پوچھیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، تو اس کا نہ صرف میرے وطن عزیز پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ اسے سنیں گے، ان سب کو اجازت ہے، ان سب کو ان اعمال سر انجام دینے کی اجازت ہے۔ وہ سب یہ کر سکتے ہیں، مجھ سے اجازت لینے کی بھی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان مومن مومنہ کو ان اعمال کی اجازت ہے۔ بہت سے سوال کیے گئے ہیں، میں آپ کے تمام تر سوالات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ جس میں آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا، بہت بڑی کثیر تعداد ہے
جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور بڑے اچھے الفاظ میں اپنے پیغامات سے میرے دل کو خوشی اور فرحت بخشی، بڑے خلوص کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ کیسے وہ میرے ویڈیو پیغامات سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کو نفع کثیر پہنچا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پہلا حصہ جو ہے، پہلا طبقہ، وہ مجموعی طور پہ 12 سے زیادہ خواتین و حضرات ہیں جن کے تمام سوالات فنینشلی مسائل پہ ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے، تو میں فنینشلی تمام مسائل کا جواب اور روحانی اعمال وہ پہلے سیکشن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ روحانی اعمال آپ کو بتاؤں گا، وظائف بتاؤں گا، یہ آپ کے لیے 100% نافع ہیں، اور جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھے گا وہ ان پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اگر یہی مسائل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ ان پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اس میں قرضہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، مالی مسائل ہیں، آمدنی میں برکت نہیں ہے، آمدنی کم ہے، اخراجات کثیر ہیں، مطلب جتنے بھی فنینشلی مسائل ہیں ان سب کو میں نے ایک کیٹیگری میں رکھ لیا ہے۔ اس میں سوال کرنے والے جو ہیں وہ زاہدہ صاحبہ ہیں، بتایا نہیں انہوں نے کہ کہاں سے ہیں۔ تقی حیدر صاحب ہیں، یہ نہیں بتایا کہ انڈیا کے کس شہر سے ہیں۔ تاج الدین صاحب ہیں، بتایا نہیں کہ کہاں سے ہیں۔ حسین صاحب ہیں، نہیں بتایا کہ کہاں سے ہیں۔ سید حسین صاحب ہیں حیدرآباد انڈیا سے، اور اس کے علاوہ دانش صاحب ہیں یو پی سے۔ اس کے علاوہ خواجہ معین الدین صاحب ہیں، بتایا نہیں کہ وہ کہاں سے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد عمران خالدی صاحب ہیں، انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے ہیں، کس شہر سے ہیں، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، نہیں بتایا۔ پھر فیصل صاحب ہیں، انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ ان سب کے سوالات جو ہیں وہ مجموعی طور پہ روحانی عملیات پہ مبنی ان کے جوابات دوں گا کہ آپ کے ساتھ جو مالی پریشانیاں ہیں ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک خاتون ہے، ان کا بیٹا جاب لیس ہے، وہ اسٹڈی ویزا پہ کینیڈا گیا ہوا ہے، ان کو جاب نہیں مل رہی، اس کے لیے یہ بھی فنینشلی مسئلہ ہی ہے، آمدنی، روزگار، رزق۔ اور راحت خان صاحب ہیں اتر پردیش سے، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، تقریباً سارے فنینشلی مسائل بنتے ہیں۔ پھر ایک خاتون ہے، میں ان کا نام صیغہ راز میں رکھ رہا ہوں، ان کے شوہر ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، ان کو خرچہ نہیں دیتے۔ تو یہ وہ خواتین و حضرات ہیں جن کے فنینشلی مسائل ہیں۔ دوسرا سیکشن، اس میں ہم شادی، ازواجی معاملات، شادی کا نہ ہونا یا شوہر کا یا بیوی کا برا سلوک کرنا، تو یہ بھی یہاں پہ بھی بہت سے سائلین ہیں، ان میں جن کے جوابات دوں گا، اور یہ سب کو اس کا بڑا نفع پہنچے گا، سب کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک خاتون ہے، میں ان کا نام صیغہ راز میں رکھ رہا ہوں۔ 2013 میں ان کے خاوند انتقال کر گئے، ان کے 2 بچے ہیں، وہ کسی نیک صالح مرد کی تلاش میں ہیں جو ان سے شادی کرے، ان کو سہارا دے، ان کا گھر آباد ہو اور ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ تو ان خاتون کے لیے بھی میں دعا گو بھی ہوں، اور ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے میں ان کو سکہ اور اتھینٹک، زود اثر اور مجرب عمل بتاؤں گا، جس سے ان کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک خاتون ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، یہ بچی ہے ممبئی سے، یہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، تو جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں ان کی ماں نہیں مانتی، وہ کہیں اور ان کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بڑا جائز معاملہ ہے، دیکھیے یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے۔ ایک بچی وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ کسی نوجوان سے سچی محبت کرتی ہے، اور یہ پاکیزہ محبت ہے، اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ہم اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، تو جو بچیاں بھی من پسند شادی کرنا چاہتی ہیں وہ یہ عمل کریں گی تو ان کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہیں، اور دعاؤں کے لیے کہا مجھے خاص طور پہ ایک باریش، صوم و صلات کے پابند انسان، بڑے معصوم سے چہرے سے ہی بڑے بھولے بھالے سے لگ رہے ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا۔ وہ بیسکلی تو انڈیا سے ہیں، مگر کسی اور فارن کنٹری میں، کسی مڈل ایسٹ میں وہ موجود ہیں، اور بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت میسیجز کیے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک پاکستانی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور تقریباً 15,80,000 روپے کا فراڈ کر کے وہ کراچی میں آ گیا۔ انہوں نے اس بندے کی پوری معلومات بھی مجھے دی ہیں کہ وہ بندہ، اس کا نام کیا ہے، کراچی کا رہنے والا ہے، اس کی تصویر بھی مجھے بھیجی ہے
کہ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ میرا نقصان پورا ہو جائے. اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد ابوالکلام صاحب کی پریشانی دور فرمائے اور ان کا ڈوبا ہوا پیسہ ان کو واپس مل جائے، رقم کی بازیابی ہو جائے. من حیث القوم ایک پاکستانی ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے باعث شرم، باعث عار چیز ہے. کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ ایک پاکستانی کو یہ زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ فارن کنٹری میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے ہیں، کوئی فراڈ کرتے ہیں اور اس سے رقم کھینچ کے تو پھر آپ پاکستان آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ میں نے فراڈ کیا وہ انڈیا میں ہے اور وہ تو مجھے یہاں پہ پکڑ نہیں سکتا. تو یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے محمد ابوالکلام صاحب. میں بہت شرمندہ ہوں اس پاکستانی کی حرکت پہ. میں آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک تعویذ انشاءاللہ العزیز آپ کو واٹس اپ کروں گا اور اس کا پورا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دوں گا. پھر ایک بچی ہے، اس نے بڑا لمبا چوڑا میسج داغا ہے اور مجھے نصیحتیں وصیتیں کی ہیں کہ جی آپ میرا نام مت لیجئے گا اور بتائیے گا نہیں. تو آپ پریشان نہ ہوں، میں نہ تو آپ کا ٹیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا، نہ میں آپ کا وائس دکھاؤں گا، نہ میں آپ کا نام لوں گا. لیکن یہاں میں یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو میں اپنے ویڈیو میں دکھاؤں، آپ کا ویڈیو سوال میں آپ کو دکھاؤں، تو آپ اپنا ویڈیو بھیج سکتے ہیں. آپ اپنے ویڈیو کو چھوٹا سا ویڈیو ریکارڈ کریں کہ محترم مفتی صاحب السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے، مجھے اس کا جواب دے دیجیے، تو انشاءاللہ میں آپ سے جواب دوں گا. وائس بھی کر سکتے ہیں آپ. تو مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ اس کی تشہیر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے. یہ پہلا سیکشن ہے. اس سیکشن میں مالی مسائل، عمومی مسائل، جائز مقاصد کی برآری کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی مرادیں پانے کے لیے، اپنے رزق میں اضافہ کے لیے، تنگ دستی، اسرت، عزلت، غربت اور مفلسی کا خاتمہ کرنے کے لیے، بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے، کاروبار میں بہتری لانے کے لیے، کشائش رزق کے لیے اور ترقی درجات کے لیے آپ کے سوالات کے جوابات اور روحانی اعمال آپ کو دے رہا ہوں. تو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے زاہدہ صاحبہ، آپ کے ساتھ جو عمومی طور پہ مسائل ہیں، بہت سی آپ کے ساتھ پریشانیاں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی کوئی وظیفہ کریں با معنی اس کو سمجھ کے کریں. قرآن کی آیت صرف رٹنے کے لیے نہیں ہوتی اور طوطے کی طرح اس کو ازبر زبانی یاد کر کے پڑھتی ہی نہ چلے جائیں، بلکہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اس کو اپنے قلب پہ اتاریں. اس کے معنی اور مفاہیم کی برکات سے آپ تبھی فیض یاب ہوں گے جب آپ قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے. تو سورہ روم کی چوتھی آیت کا آخری ٹکڑا اور پانچویں پوری مکمل آیت یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے. اور اسے جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو روزانہ اسے آپ 41 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں. اور اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. آپ کیا پڑھیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوتھی آیت کا آخری جز آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے. یفرح المؤمنون، یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، مومن خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوش کر دے گا. کیسے خوش کرے گا؟ بنصر اللہ، اللہ اپنی مدد سے مومنوں کو خوش کر دے گا. ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس آیت سے آپ کو نہیں مل سکتی؟ کون سی کامیابی ہے، کون سی فتح ہے جو اللہ آپ کو اس آیت کے سوال سے، تلاوت سے، ذکر سے نہیں دے گا؟ دیکھیے، اللہ کریم سے لو لگائیے اور اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم سمجھیے.
کتنا بڑا وظیفہ ہے. یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے. یا ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وَهُوَ العزیز الرحیم، اور وہ غالب ہے، مہربان ہے. تو یہ آپ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کے، یا مجموعی طور پہ اسے آپ 41 بار پڑھ کے، اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کے اس طرح دعا کیجئے، یا اللہ مجھے بھی خوشی عطا فرما دے، مجھے خوشی عطا فرما. اتنا جامع، اتنا کامل وظیفہ ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ساری خوشیاں مل جائیں گی. ہر چیز جس کا تعلق آپ کی خوشی کے ساتھ ہے. آپ کو اولاد چاہیے، اولاد کی آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو خوشی میں اولاد ہے نا، یہ آیت پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اولاد کی خوشی سے میرا دامن بھر دے. بے روزگار ہیں، یا اللہ مجھے اچھا روزگار عطا فرما. ٹھیک ہے، ہر طرح کی خوشی اس کے لیے آپ طلب کر سکتی ہیں. یہ آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ جس جس مومن مومنہ نے پوری دنیا میں میرا یہ ویڈیو دیکھا ہے، آپ اپنے جائز مقاصد کے لیے اس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، لیکن صرف جائز مقاصد کے لیے. محترم جناب تقی حیدر صاحب، آپ نے اپنے متعلق یہ بتایا کہ آپ نے فال نکلوائی اور آپ کو فال گیر نے یہ بتایا کہ آپ پہ کوئی پری وغیرہ ہے، اس کا اثر ہے، آپ مشکلات میں مبتلا ہیں، بہت ساری دقتیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کی پرابلم ہے، رزق کی پریشانی ہے، مالی طور پہ آپ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں. تو ایک دباؤ ہے آپ پہ، ایک بوجھ ہے آپ پہ، جس بوجھ تلے آپ دبے ہوئے ہیں، چاہے وہ غیر مرئی مخلوق کا بوجھ ہے، چاہے وہ آپ کا نحوست کا وقت چل رہا ہے، چاہے وہ مصائب اور پریشانی اور تکالیف ہیں، چاہے وہ جو بھی معاملہ ہے. اس حوالہ سے آپ کے لیے علم روحانیات کی روشنی میں جس وظیفہ کا انتخاب میں نے کیا ہے، جو آیت مبارکہ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، خوشحالی آئے گی. اور آپ جب اس آیت مبارکہ کو کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا مجموعی طور پہ آپ اسے 41 مرتبہ بشمول اول آخر درود پاک کے 11 بار درود پاک شامل کر کے اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 ہے. اب 66 کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، 66 اس میں ذات اللہ کا عدد ہے، تو اس آیت میں یہ معنویت بھی پوشیدہ ہے. آیت کو معنی مفہوم سمجھ کے پڑھیں، وظیفہ با معنی سمجھ کے اس کے مفہوم کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے، تبھی آپ وظائف کی کامل نورانیت اور اس کی تاثیر سے مستفید ہوں گے. وظیفہ کیا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کمزور ہو، تم اب یہ مشکل حالات برداشت نہیں کر سکتے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں سے 100 بھی ثابت قدم رہتا ہے تو میں اسے 200 پہ غلبہ عطا فرماؤں گا. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ثابت قدم رہتا ہے تو میں اسے 2000 پہ فتح نصرت عطا فرماؤں گا. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اتنا کامل وظیفہ ہے، اس میں پورے جہان بند ہیں. آپ کے تمام تر مسائل، مشکلات، تکالیف، ان سب کا حل اس وظیفہ کریمہ میں حکم خدا بندی میں موجود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. وہ آپ پہ آسیب ہے، آپ پہ جن کا اثر ہے، اللہ آپ کا جن نکالے گا، اللہ آپ کا بوجھ ہلکا کرے گا. بجائے کسی جعلی عامل کے پاس، کسی ڈھونگی بابے کے پاس، کسی جال ساز کے پاس جانے کے بجائے آپ خدا سے مدد مانگیں اور خدا کا حکم پڑھیں اور اس حکم کو خود پہ طاری کریں. اللہ آپ کے جنات نکال دے گا، پریوں کو آپ سے دور کر دے گا، ہر موذی کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. آپ حالات کی
سنگینی کا شکار ہیں، حالات کے دباؤ میں مبتلا ہیں، آپ پہ وزن پڑا ہوا ہے، دفعہ دور ہو جائے گا، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اللہ جانتا ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، ضعف ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا ضعف دور فرما دے گا۔ اور پھر اس میں بڑی حکمت ہے، دیکھیے یہ آیت ایک غزوہ کے موقع پہ نازل ہو رہی ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کا حکم دے رہا ہے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پہ اترنے والی آیت ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم 100 ہوئے تو 200 پہ غالب آؤ گے، 1000 ہوئے تو 2000 پہ غالب آؤ گے۔ اب اس میں ہر زمانے اور ہر دور کے ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر تم ثابت قدم ہو جاؤ، ذات خدا بندی پہ توکل اور بھروسہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تم نے اگر ایک اچھا کام کیا تو اس کے بدلے تمہیں کئی اچھے احسن اس کے نعم البدل اور جزا ملیں گے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ دنیا میں جہاں جہاں کسی مومن مومنہ نے میرا یہ پیغام دیکھا ہے، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دباؤ میں ہیں، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، جادو ہے، سحر ہے، آسیب ہے، پری نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، گم سائے نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ اور بہت سی پریشانیوں میں، دباؤ میں مبتلا ہیں، آپ پہ کسی بھی قسم کا بوجھ ہے، چاہے وہ قرضے کا بوجھ ہے، آپ اس بوجھ کو ختم کر سکتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 66 سے، آپ کو اجازت ہے۔ تیسرا مسئلہ تاج الدین صاحب کا ہے، آپ کے ساتھ بہت سی مالی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں۔ مالی پریشانیوں سے نجات کے لیے اور مشکلات کا حل کرنے کے لیے آپ کو 2 اسماء الہیہ، یا کبیر و یا متعال، یا کبیر و یا متعال، ان کا ورد کرنا ہے کم از کم 11 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 1100 مرتبہ۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے یا کبیر و یا متعال۔ اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جمی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ چوتھا سوال ہے حسین صاحب کا، آپ کے کام جو ہیں وہ سفل نہیں ہوتے، پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، بے برکتی ہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے اور بے پناہ مسائل ہیں۔ آپ کو کثرت کے ساتھ بلا تعداد پڑھنا چاہیے، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو۔ اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے 11 مرتبہ، تو اس کا ورد کیجئے یقین کامل کے ساتھ۔ یہ آپ کو تلقین کر رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اچھے ثمرات اور فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو مواظبت کیجئے اور پورے توکل علی اللہ کے ساتھ اس پہ گامزن ہو جائیے، یہ پڑھائی کیجئے۔ اور پانچواں سوال جناب سید حسین صاحب کا حیدرآباد سے ہے۔ ایک تو آپ کے ساتھ یہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ کو کشف کی ایک صورت نظر آ رہی ہے، آپ کو جھلک نظر آتی ہے، آپ کو عدد ہائے فرشتگان نظر آتے ہیں، فرشتوں کے پیغامات آپ کو موصول ہوتے ہیں جنہیں روحانیات کی زبان میں اینجلز نمبر کہا جاتا ہے۔ آپ کو 2 فگر والے سیم نمبر نظر آتے ہیں، جیسے 11، 111، ٹیٹرا 1۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک ہی ٹائپ کے دوگنے نمبر بار 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 دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک بالکل ایک ایسی دیوار کھڑی ہے جسے آپ ان قریب عبور کرنے والے ہیں اور آپ کو مدد مل رہی ہے۔ تمام ایکول نمبرز کا ایک بڑا معنی یہ ہے کہ بیلنس کیا جا رہا ہے، روحانی طاقتیں آپ کی پشت پہ ہیں، آپ کی مدد کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں، فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی نگاہ بانی کرتے ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرشتے آپ کی پشت پہ ہوتے ہیں، فرشتے آپ کو سپورٹ دیتے ہیں، آپ کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اور بہت سی آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ،
سورہ احزاب میں کہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں۔ تو سید حسین صاحب ان پیغامات کو سمجھیں، ہر اینجل نمبر کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے۔ اس میں 22 نمبر آپ کو بیلنس دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی روحانیت اچھی ہے۔ 44 نمبر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی سے اپنی روحانیت کو بڑھائیں۔ 88 نمبر آ رہا ہے تو یہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت سعادت اور برکت آنے والی ہے۔ یعنی اسی طرح یہ نمبرز آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ آپ کا کشف کھلا ہے، آپ کے آباء و اجداد میں، بزرگوں میں جو ایک روحانیت کا بہت بڑا سلسلہ تھا، وہ روحانی اثر آپ پہ پلٹ آیا ہے۔ آپ اپنی عمر کے کچھ ایسے خاص حصہ میں پہنچے ہیں، کوئی ایسا خاص فگر آپ کی زندگی میں آپ کی عمر کا آیا ہے، جس کے بعد وہ روحانی باطنی آنکھ آپ کی کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو گھبرائیں مت، پریشان مت ہوں، اس کو سمجھیں، اور اس کی گہرائی میں اگر آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتا دے گا۔ اور میں نے جو پہلے سوال کے جواب میں زاہدہ صاحبہ کو جو عمل بتایا ہے کہ مومن خوش ہو جائیں گے، یفرح المؤمنون، سورہ روم کا جو عمل بتایا ہے، یہی عمل آپ نے کرنا ہے، اور 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، ورنہ 41 مرتبہ مجموعی طور پہ آپ سورہ روم کی یہ آیات جو پہلے سیگمنٹ میں، جو پہلے حصہ میں نے زاہدہ صاحبہ کو بتائی ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو آپ کی تمام مالی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ چھٹا سوال ہے جناب دانش خان صاحب کا، یو پی سے۔ ان کے ساتھ کیریئر کی پرابلم ہے، ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، ہر کام میں رکاوٹ ہے، بندش اور جمود ہے، ان پہ قرض بھی ہے، اور یہ کسی کاروبار میں رقم لگانا چاہتے ہیں مگر رقم مل نہیں پا رہی ہے، آمدنی میں رکاوٹ ہے، اخراجات کثیر ہیں۔ یہ معاملہ تقریباً سبھی کے ساتھ ہے، یہاں ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی مسائل ہیں۔ مؤخر الذکر جو میں نے وظائف کا ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے مفید ہیں، اتنے ہی نافع ہیں جتنے میں نے پچھلے سائلین کو بتائے ہیں۔ ان میں سے آپ کا جو جی چاہے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کے لیے وظیفے کا انتخاب کیا ہے، وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 ہے۔ وظیفہ پڑھیے اور بامعنی پڑھیے، اس کو سمجھ کے پڑھیے تاکہ اس کی کامل تاثیر سے آپ مستفید ہو سکیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 62 آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی لازمی کیجیے، اور اگر آپ نماز نہ پڑھ سکیں کسی وجہ سے تو اسے 41 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے، اس کا معنی اپنے ذہن میں رکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ پھیلاتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور مقدر کرتا ہے اس کے لیے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رزق کی وسعت، رزق کے بچھائے جانے، رزق کی فراخی اور رزق کی بے پناہ کثرت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اپنی مشیت کے مطابق وہ جسے چاہے گا اسے عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ خداوند قدوس سے لو لگائیں گے، آپ اس کی اطاعت کریں گے، آپ اس کی فرما برداری کریں گے، آپ اس کے مبارک کلام سے اسے یاد کریں گے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی آیات کا وظیفہ اور ورد کرتے ہوئے جب اس سے سوال کریں گے، تو وہ آپ پہ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے متوجہ ہوگا، اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کو اس کا خوب فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ 7واں سوال یاسین صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کون سے مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، آپ بتائیے۔ اس سیگمنٹ میں ہم حساب کتاب نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ استخارے کر رہے ہیں۔ آپ خود استخارہ کر کے یہ معلوم کیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ استخارے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ استخارہ آپ کے لیے نہایت مؤثر ہے، نہایت سہل ہے، آسان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی
یا وکیلو 21 بار پڑھیں گے اور اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے آپ اس ہاتھ کو اپنے ایسے رخسار کے نیچے رکھ کے سو جائیں گے۔ 21 مرتبہ یا وکیلو پڑھنا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ پہلی یا دوسری اور حتی الامکان تیسری رات تک لازمی آپ کو خواب میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی مرد مومن مومنہ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک آسان استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔ 7واں سوال ہے ہمارے سامنے خواجہ معین الدین صاحب کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فزیکلی طور پہ بہت سے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، رکاوٹیں ہیں، 43 سال عمر ہے اور بے روزگاری ہے، ابھی تک کاروبار نہیں چل رہا اور بہت سی دقتیں ہیں۔ تو خواجہ معین الدین صاحب، میں آپ کو ایک نقش بھیج رہا ہوں، بڑا آسان سا ایک تعویذ ہے، یہ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کا کرنا یہ ہے کہ زعفران خالص لے کے اس میں عرق گلاب ملا کے آپ نے اس کی سیاہی تیار کرنی ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ کسی صحیح العقیدہ اپنے امام مسجد یا کسی صوم و صلات کے پابند نیک انسان سے آپ نے یہ نقش لکھوا لینا ہے، اور چاہیں تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، حسب توفیق صدقہ و خیرات کر کے باوضو ہو کے آپ اسے لکھیں، ورنہ امام مسجد سے لکھوا لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ان کی کچھ تھوڑی بہت خدمت بھی کر دیجئے گا حسب توفیق۔ تو یہ چھوٹا سا بڑا آسان سا نقش ہے، یہ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، آپ یہ لکھوا کے اسے اپنے پاس، اپنے والیٹ میں، اپنے پرس میں، اپنی جیب میں آپ اسے حفاظت سے رکھیں، چاہیں تو آپ اسے مڑھوا کے چاندی کے تعویذ میں بند کروا کے اپنے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں۔ اس تعویذ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مجموعی طور پہ یہ تعویذ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت سے مسائل ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اس میں جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا معطی، یا اللہ یا معطی، میم عین طا اور یا، معطی یعنی عطا کرنے والے، یا اللہ یا معطی، اے اللہ عطا کرنے والے۔ تو جو آپ اللہ کی عطا چاہتے ہیں، اس کی نوازشات چاہتے ہیں، اس کا فضل و کرم چاہتے ہیں، وہ اللہ سے مانگیے۔ وظیفہ جب بھی کریں باوضو ہو کے کریں، زیادہ بہتر ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے کریں، بہت اچھا ہے، اور کثرت سے پڑھیں۔ اور اگر بتی پہ یہی تلاوت آپ پڑھ کے آپ نے 3 تسبیح پڑھی، 5 تسبیح پڑھی، 7 تسبیح پڑھی، 11 تسبیح پڑھی، اگربتی پہ آپ دم کر دیا کریں، بہت سی اگربتیوں پہ دم کر دیا کریں، اور وہ اگربتیاں آپ اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، جہاں آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہاں پہ جلائیں، تو انشاءاللہ بے بہا برکتیں اور نوازشات الہیہ سے آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اور 8واں سوال ہمارے سامنے میرے ہم نام ہیں محمد عمران خان خالدی صاحب، حیدرآباد انڈیا سے۔ انہوں نے 2 طرح کے سوال کیے ہیں، ایک تو ان کے بلکہ 3 طرح کے ان کے سوالات ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مقصد اپنا خاص بیان کیا کریں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ اب ان کے جو 3 طرح کے مسائل یا سوالات ہیں، ان میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کامل معرفت، علم روحانیت، اس میں اضافہ، کہ دین و دنیا کے تمام فوائد حاصل ہوں، باطنی آنکھ کھل جائے، دین و دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں، یہ روحانیات پہ مبنی پہلا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سبق اور روحانی عمل، کسی وظیفہ کی صورت میں یا روحانی مشورہ کی شکل میں۔ دوسرا ان کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ترکی میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، وہاں جانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی رہنمائی فرمائے۔ اور پھر ان کے ساتھ تیسرا معاملہ جو ہے وہ ان کے صحت کے مسائل بھی ہیں اور فائنینشلی مسائل بھی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ بہت سارے جو امور ہیں وہ سب کے سب انہوں نے میرے گوش گزار کر دیے ہیں، صوتی پیغامات کی شکل میں، وائس میسج میں انہوں نے یہ سب کچھ بتایا اور بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اور وہ اس کے علاوہ جیم سٹون بھی پوچھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے دریافت کی ہیں۔ اب اس میں گزارش یہ ہے، دعا جامع المطلوب، اس پہ میرا ویڈیو موجود ہے، اس دعا کا لنک آپ کو واٹس ایپ بھی کیے دیتے ہیں،
اور اس دعا کو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دیکھ کے وہاں سے بھی آپ جا کے سماعت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس دعا کے بارے میں جانتے ہیں یا آپ کی معلومات میں ہے تو آپ اسے پڑھیے۔ میری جانب سے آپ کو اس دعا کی خاص طور پہ اجازت ہے۔ دعا جامع المطلوب کا معنی کیا ہے؟ تمام مطالب میں مجموعہ ہے یہ، تمام آپ کے مطالبات کا، دین دنیا اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کشادگی کے لیے، صحت کے لیے، نیک تمناؤں، جائز مرادوں اور روحانیات کے حصول کے لیے اور باطنی آنکھ کھولنے کے لیے دعا جامع المطلوب ایک کامل اور انتہائی مؤثر دعا ہے۔ یہ دعا آپ کو سب سے زیادہ فوائد دے گی۔ اس دعا کے مکمل وظیفہ سے اسے آپ روزانہ پہلے تو سوا مہینہ 21 بار پڑھیں گے، بہتر ہے کہ بعد نماز فجر، ورنہ جب آپ کو موقع ملے دن میں 24 گھنٹے میں آپ اسے 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور بلا ناغہ سوا مہینہ اس کو پڑھیں گے۔ 3 لگاتار ناغے ہو گئے تو یہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ 41 دن 21 بار روزانہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اسے تاحیات اپنے وظیفہ میں شامل رکھیں گے، 3 بار اسے آپ روزانہ پڑھتے رہیں گے۔ آپ میرا یہ ویڈیو لازمی دیکھیے، اس میں یہ تمام تر معلومات آپ کو باہم پہنچا دی گئی ہیں۔ 9واں سوال ہمارے سامنے فیصل صاحب کا ہے۔ بتایا نہیں کہ آپ کہاں سے ہیں۔ مالی مسائل ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، بے روزگاری ہے، اس کے علاوہ بیماری ہے، بہت سے مسائل ہیں آپ کے ساتھ۔ سبھی کے ساتھ یہ تقریباً عمومی مسائل موجود ہیں، اور سبھی کے لیے یہ حل ہے۔ خاص طور پہ آپ کے لیے آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 73 اور آیت نمبر 74 74، یہ 2 آیات بینات آپ نے پڑھنی ہیں، اور انہیں آپ نے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بڑے کامل فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، اور بامعنی پڑھیں، معنی سمجھ کے پڑھیں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ قل، اے میرے حبیب فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے فضل۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اپنا فضل، اپنی فضیلت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم رکھتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، مخصوص کر دیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے، بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ تمام تر فضائل، تمام تر کمالات اور تمام تر نعمتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی خزانہ الہی کی آیت، سب کچھ تو ہے ان 2 آیات میں، اگر آپ ان کے معانی کو سمجھیں۔ آپ اسے پڑھیں 41 بار روزانہ، اور پھر یہ دعا کریں، پروردگار فضل تیرے ہاتھ میں ہے، کرم تیرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اپنی جانب سے مجھ ناچیز، حقیر، فقیر پہ بھی اپنا کرم فرما، فضل فرما، ایسا فضل فرما جس سے مجھے اذیت نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو، میرے لیے کوئی مشکل نہ آئے، بلکہ ایسا فضل فرما جو میرے لیے صحت بخش ہو، شفا بخش ہو، نفع بخش ہو، میرے کاروبار میں، میرے روزگار میں وہ فضل اترے، اور مجھے صاحب فضل بنا دے، مجھ پہ اپنی کرامات کا نزول فرما، اپنے کرامات سے مجھے نواز۔ اس طرح دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ اگر روحانی اور نیک نیتی اور خلوص کو مد نظر رکھیں گے، روحانیت کو مد نظر رکھیں گے، تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس وظیفہ سے، اس عمل سے۔ اور مجموعی طور پہ جو بھی میرے بہن بھائی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اور غالباً اب 10واں سوال ہے، خاتون ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو اسٹڈی ویزا پہ کینیڈا میں بھیجا ہے، اور وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اسے جاب نہیں مل رہی، جاب لیس ہے۔ تو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے کی جاب کے لیے مجھے کچھ بتا دیں۔ تو آپ اپنے بیٹے کے لیے
سورہ والضحا کی آیت مبارکہ پڑھ سکتی ہیں، اس کا یہ جز پوری آیت آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت میں اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مجدہ، یہ نوید سنا رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ، ان قریب، یعطیک ربک، تیرا رب تجھے عطا کرے گا اور مسلسل عطا کرے گا اور اتنا عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تا وقت کہ تو راضی نہ ہو جائے، جب تک تو خوش نہیں ہوگا، تو راضی نہیں ہوگا، تب تک تیرا رب تجھے عطا کرتا رہے گا۔ تو اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ کے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا، حبیب ہم نے تجھے راضی کرنا ہے، ہم تجھے عطا کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے اور تا وقت تجھے عطا کریں گے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 111 مرتبہ یا 212 مرتبہ یا 313 مرتبہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ کھلا پڑھیں، 1100 بار پڑھیں، اس آیت کو بطور دعا پڑھیں، اس کو محض رٹ کے طوطے کی طرح مت پڑھیں، اس کا معنی اور مفہوم مد نظر رکھ کے پڑھیں کہ اللہ اپنے حبیب سے کیا وعدہ فرما رہا ہے، کیا اپنے حبیب سے عہد کر رہا ہے، کیا مجدہ، خوشخبری اور نوید دے رہا ہے۔ تو پھر اس کی تلاوت کے بعد یہ دعا کریں کہ پروردگار جس طرح تو نے اپنے حبیب پاک کو نوازا ہے، ہاں یہ اصل اس کی جو گرہ ہے یہ تو یہاں سے کھلے گی اس عمل کی۔ پڑھائیاں تو بہت کرتے ہیں مگر جو اصل روح ورد اور روح اذکار ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں کے پلے پڑتی ہے، وہ نہیں علم لوگوں کو۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھ لیں تو دعا کریں کہ اے پروردگار جس طرح اپنے حبیب کو نواز رہا ہے، اپنے حبیب کے صدقے میرے بچے کی مشکل بھی عطا فرما دے، میرے بچے کی مشکل حل فرما دے، میرے بچے کو نوکری عطا فرما دے، اپنے حبیب پاک کا واسطہ اور وسیلہ بوسیلہ محمد و آل محمد خدا سے مانگے، اللہ آپ کی حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ 11واں کویسچن ہے راحت خان صاحب کا اتر پردیش سے۔ میں نے آپ کے تمام میسیجز سنے، میں اپنے تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سوالات کا جو دائرہ ہے اسے محدود رکھا کیجئے اور مختصر اور جامع گفتگو کیا کیجئے۔ تاہم راحت خان صاحب آپ کے تمام پیغامات میں نے سنے اور وقفے وقفے سے سنے، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، مصروفیات بسیار ہیں، آپ کے قرض کے مسائل ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار میں جانتا ہوں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں رشتے کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ آپ کی انبن ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ حق تلفی کی ہے، آپ کے حالات کی خرابی کا وہ سبب ہے، بہت بڑا انہوں نے غبن کیا ہے، آپ بے روزگار ہیں، یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان تمام تر مسائل کا حل ایک قرآن پاک کی سورہ میں ہے۔ گو کہنے کو یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیات پہ مبنی سورہ الکوثر، لیکن اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تاثیر اور اپنے اندر جو کچھ لیے ہوئے ہے وہ تمام عالمین پر غالب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سبھی کچھ عطا فرما دیا۔ اور ہمارے عارفین، اولیاء، صوفیاء اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم ہی تیرے ہو گئے۔ شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے بڑی تفصیل سے ان عناوین پہ بات کی ہے۔ محبان مصطفیٰ، عاشقان مرتضیٰ اور موالیان حیدر کرار اور پنجتن پاک سے محبت اور ولا رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کوثر اللہ نے جو کچھ اپنے حبیب کو بخشا ہے، چاہے وہ فضائل ہیں، کمالات ہیں، چاہے وہ نبوت ہے، چاہے وہ رسالت ہے، چاہے وہ امامت ہے، چاہے وہ خلافت ہے، چاہے وہ فتوحات ہیں، معجزات ہیں، وہ جنت ہے، وہ شفاعت ہے، وہ
جنت کا چشمہ ہے، وہ حوض کوثر ہے، وہ سبھی کچھ جو عطا کیا وہ کوثر میں ہے، اور کوثر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی ہے۔ ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں، تو یہ جو کوثر ہے اس میں سبھی کچھ موجود ہے۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا۔ فصل لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو بھی آپ کا دشمن ہے وہ نیست و نابود ہوگا، پشت کٹا ہوگا، بے نسل ہوگا، لاوارث ہوگا۔ اس میں عطا بھی ہے اور دشمن کے لیے زجر و توبیخ بھی ہے، اس میں سبھی کچھ ہے۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ عطا کر رہا ہے، دوسری آیت میں تقاضا کر رہا ہے کہ نماز پڑھیے اور صدقہ قربانی دیجیے، اور تیسری آیت میں نتیجہ اور انجام دے رہا ہے کہ آپ کے دشمن کا برا حال ہوگا۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا کی خدمت میں 9 مرتبہ سلام پیش کرنا ہے۔ السلام علیک یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیک وعلیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی نور نظر لخت جگر ملکہ عصمت و طہارت مخدومہ کونین ائمہ علیہم السلام کی والدہ ماجدہ جدہ عالیہ حسنین طیبین کی مادر مہرباں سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں میرا سلام۔ اے فاطمہ بنت محمد، آپ کے حضور میرا سلام۔ اپنے الفاظ میں جس طرح آپ ادا کر سکیں، 9 مرتبہ سیدہ کے حضور آپ سلام پیش کریں، اور 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور دعا کریں۔ یاد رکھیے گا آپ حق پہ ہونے چاہیے، نہ حق نہ ہو، ورنہ الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی چلہ نہیں ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ کوئی ٹوٹکا یا اپائے نہیں ہے۔ اس عمل کی قدر کیجیے، اور بتانے والا شخص وہ ہے بحمدہ تعالی جن کی خاص نسبت آل محمد اطرت رسول کے ساتھ، اور خاص طور پہ آل فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے۔ عمل کی قدر کیجیے گا تو آپ کے تمام تر مسائل کو یہ ایک ہی سورہ کفایت کرے گا۔ اسی میں اپنی بھلائی سمجھیے، اسی پہ آپ ڈٹ جائیے، اس سے وابستہ ہو جائیے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ سلمان صاحب ہیں، نہیں بتایا کہاں سے ہیں، بس اتنا انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں اعظم بتا دیجئے، ذہنی سکون کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے مجھے کچھ ایسی تلقین کیجئے، کچھ ایسا عمل بتائیے کہ وہ تمام امور پہ کفایت کر جائے۔ تو اس حوالہ سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء میں نے منتخب کیے ہیں، یا اللہ یا وکیلو، یا اللہ یا وکیلو۔ اس میں اللہ آپ کا کارساز ہوگا، آپ کی وکالت کرے گا، آپ کی مدد فرمائے گا، اور آپ کے جملہ بگڑے ہوئے امور میں آپ کی نگہبانی کرے گا، اور آپ کی حفاظت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات سے، اس کے لطف سے آپ مستفید ہوں گے۔ وکیل کا معنی کارساز، حاجت روا، مددگار، مشکل کشا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا یہ اسم گرامی بشمول یا اللہ یہ پڑھیے، یا وکیلو، اور اسے کثرت سے پڑھیے، کھلا پڑھیے، یہ آپ کا ورد ہونا چاہیے۔ اور آپ اسم الہی الوکیل یا وکیل کا ایک خوبصورت فریم جس میں خطاطی کے ساتھ کیلیگرافی میں یہ اسم الہی لکھا ہوا ہو، تو آپ اسے اپنے کمرے میں آویزاں کریں۔ چاہیں تو آپ یہ بھی آویزاں کر سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اگر آپ مزید اس عمل کو دوآتشہ کرنا چاہتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اسے آپ 500 مرتبہ پڑھیں گے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور اپنی تمام حاجات بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں گے۔ تو بلا ناغہ پڑھیں، تا حصول مراتب تا حصول مراد، آپ 500 بار یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر
اجمالی طور پہ فقط یا اللہ ہو یا وکیلو پڑھتے ہیں تو اسے لا تعداد پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اب ہم دوسرے حصہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ازدواجی مسائل، شادی اور شادی سے متعلقہ معاملات پہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ وہ سب سے پہلے خاتون ہیں، انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کا نام کیا ہے، وہ کہاں سے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتا ہے اور مجھے خرچ نہیں دیتا، میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا اور میری پریشانی اس کا وہ حل نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، اور یہ جمی معاملات۔ یاد رکھیے گا، جو خاتون اسی مسئلہ میں مبتلا ہے وہ جائز حد تک اپنے خاوند کو راضی کرنے کے لیے، خود اپنی جانب اس کی توجہ مبذول کرنے کے لیے، التفات زوج کے لیے، تاکہ ان کی توجہ ہو، شفقت ہو، محبت ہو، عنایت ہو، شوہر ملتفت ہو جائے اور پیار کرے اور محبت کرے، تو اس آیت مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ عملیات کی کتابیں دنیا جہان میں بھری پڑی ہیں، بازار میں چلے جائیں، ہر بندہ کتاب اٹھا کے عامل بن جاتا ہے اور ہر حب کے عمل کے لیے اس آیت کو اندھا دھند پڑھتے ہیں، ادھورا پڑھتے ہیں، بلا مقصد پڑھتے ہیں، غیر ضروری طور پر پڑھتے ہیں اور بے عقلی سے پڑھتے ہیں تو ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ خاتون اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھے تو اسے 100% نفع ہوگا، اور صرف ایک بار پڑھنی ہے، ایک دن میں، اور پڑھ کے میٹھی چیز پہ یا کسی بھی کھانے پینے والی چیز پہ، وہ کھٹی نہ ہو وہ کڑوی نہ ہو، پڑھ کے پھونک دیں اور وہ شوہر کو کھلا دیں۔ اور اگر شوہر یہاں موجود نہیں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، دور دراز ہے، یا ناراض ہو کے آپ میکے آ چکی ہیں یا شوہر سے دور ہیں، تو اس کا تصور کر کے آپ پھونک دیں۔ ایک بار پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہ اس کا ترجمہ، معنی اور مفہوم یہ ذہن نشین ہوگا، پلے پڑے گا، تبھی اس آیت کی گرہ کھلے گی اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ عقدہ بند ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ اللہ یہ تعلیم فرما رہا ہے اپنے بندوں کو کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے علاوہ غیر خداؤں کو میرا شریک بناتے ہیں اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ تو میرے ہی دوست ہیں، ایمان والے تو مجھے سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیں، کاش ظالموں کو پتہ چل جائے کہ میرا عذاب کیسا ہے۔ یہ سب طرح کی طاقت اور قوت اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے بجائے غیر خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے، معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، غلط جگہ محبت کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے محبت کرتے، اور پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہیں، مومنات وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ کی محبت کتنی ہے آپ کے دل میں؟ آپ قرآن سے استفادہ لینا چاہتے ہیں، یہ قرآن کوئی تعویذ دھاگے کی کتاب تھوڑی نہ ہے، یہ کوئی اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنے مقاصد میں کامیابیاں حاصل کریں۔ یہ خدا کا ایک عالمگیر روحانی پیغام ہے، اس میں پوری کائنات کے علوم ہیں، اس کے حقوق ہیں۔ قرآن کا حق ہے اسے سمجھ کے پڑھا جائے، اس کی تلاوت درست طریقے سے کی جائے، اس کا معنی سمجھا جائے اور اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے، قرآن کے حقوق ادا کریں نا آپ۔ اپنا مقصد لینے کے لیے آپ نے قرآن کھول لیا، اس کے علاوہ آپ نے کتنا قرآن پڑھا، اس پہ کتنا عمل کیا، اللہ تعالیٰ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ کے دل میں نا خدا کی محبت ہونی چاہیے، اس محبت کو پیدا کریں۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ اللہ سے، پھر آپ اس آیت کو پڑھیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خدا کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے اور
پھر اللہ سے یہ آیت ایک بار پڑھ کے یوں کہیں پروردگار میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، تو بھی اپنا کرم فرما، مجھ پہ فضل فرما، میں بہت پریشان ہوں، میرا شوہر میرے اوپر توجہ نہیں دیتا، زیادتی کرتا ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں بارگاہ خداوندی میں پیش کریں، دعا کر کے یہ آیت پڑھ کے معنی مفہوم سمجھ کے پھونک ماریں کسی چیز پہ، شوہر کو کھلائیں۔ ایک بار ہی زندگی میں اگر آپ نے ایمان کامل سے اسے پڑھا تو کفایت کرے گی۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء، مشائخ، صوفیاء فرمایا کرتے تھے ان کتابوں میں جو کتابوں بازاروں میں نہیں ملتی، وہ کتابیں بہت سی کتابیں ہیں اور صدری علوم ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت اگر کامل یقین کے ساتھ پڑھی جائے پہاڑ چل پڑے گا، اپنی جگہ سے چیزیں حرکت کرنے لگ جائیں گی۔ اس میں اتنی حب ہے، اتنی محبت ہے، اتنی تسخیر ہے، اتنی جاذبیت ہے، اتنی تیج، اتنی کشش ہے اس ایک آیت۔ تو دنیا میں جہاں جہاں جو خواتین اپنے شوہر کی وجہ سے نالاں ہیں، یا کچھ ایسے شوہر بھی ہیں جن کی عورتوں کی مت ماری گئی ہے، جن کی بیویاں ان کے ساتھ حق تلفی کر رہی ہیں، زیادتی کر رہی ہیں، توجہ نہیں دے رہی، تو آپ یہ آیت پڑھ کے اپنی زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو کھلا پلا سکتی ہے، انشاءاللہ اس کا بھرپور فائدہ اور فوری طور پہ اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بچی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہیں کسی نوجوان سے، جائز مقصد ہے، جائز محبت ہے، لیکن اس نوجوان کی ماں آڑے آئی ہوئی ہے اور وہ یہ شادی ہونے نہیں دینا چاہتی۔ تو مقصد آپ کا جائز ہے، نیک نیتی کے ساتھ آپ اول آخر درود شریف، درود پاک پڑھ کے، دروشی پڑھ کے 1100 مرتبہ اسم الہی یا اللہ یا معطی، اے اللہ، اے عطا فرمانے والے، یہ پڑھیں گی 1100 بار اور دعا کریں گی۔ معطی کا مطلب ہے عطا فرمانے والا، کہ اے اللہ مجھے یہ شوہر عطا فرما، مجھے یہ شخص جو ہے جس کی محبت میرے دل میں ہے، یہ بطور شوہر مجھے مل جائے اور تو اسے مجھے عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا معطی، یا اللہ یا معطی، اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے 11 تسبیحات روزانہ پڑھنی ہے، اور اگر آپ 1100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 111 بار اسے آپ نے پڑھنا ہے، اور اسے پڑھنے سے پہلے آپ نے 50 روپے کسی فقیر کو دے کے اس سے دعا ضرور کروا دینی ہے، اور بہتر ہے کہ یہ عمل آپ بروز جمعرات شروع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جب تک مقصد مراد پورا نہ ہو اس پہ گامزن رہیں، کسی کو مت بتائیں آپ کیا پڑھ رہی ہیں، اور اس کو پڑھتی رہیں، اس پہ جاری رکھیں۔ اور وہ خواتین و حضرات جہاں جہاں میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں، آپ کو وہ چاہیے، تو عطا کرنے والا رب قدوس اللہ رب ذوالجلال ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اس سے لو لگائیے، اس کا ذکر کیجئے، اس کے نام کی مالا جپیے، اس کا وظیفہ کیجئے، یا اللہ یا معطی، اے اللہ، اے عطا فرمانے والے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عنایات سے آپ کا مطلوبہ لائف پارٹنر عطا فرما دے گا۔ ازواجی اور خانگی آئلی گھریلو مسائل کے اس سیگمنٹ میں تیسرا اور آخری جو کویسچن ہے وہ خاتون کا ہے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 2020 سے میرے ساتھ بہت سے مسائل ہو رہے ہیں، اور 2013 میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 بچے ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی نیک صالح انسان سے ان کی شادی ہو جائے اور ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے نہایت مجرب، سریع الاثر، فوری طور پہ رزلٹ دینے والا عمل میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہایت آسان عمل ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اکابرین، علماء، مشائخ سلسلہ قادریہ رضویہ کا تعلیم کردہ عمل ہے۔ المیہ یہ ہے آج کل کہ بازاروں میں کئی طرح کی کتابیں موجود ہیں جن میں ہر طرح کے وظائف، عملیات اور تعویذات لکھے ہوتے ہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ بازار سے ایک کتاب خریدتا ہے اور عامل کامل بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور عملیات کی یا علم نقوش کی، علم تکثیر کی اسے کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اور کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے بڑا کام خراب کر رکھا ہے اور درست اعمال کو بھی بگاڑ رکھا ہے،
اور اصل معاملہ جو ہے کہ کس عمل کو کس مقصد کے تحت کب اور کسے کروانا ہے، یہ تو ان کے بالکل فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اسی وجہ سے پھر لوگ ایسے لوگوں سے روابط کرتے ہیں اور ہزیمت اٹھاتے ہیں اور کام نہیں ہوتا، اور لوگ وظائف سے، اعمال سے، اسماء الہیہ سے برزن ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ بتانے والا بے وقوف ہے. بتانے والے کو یہ تشخیص نہیں ہے، یہ عرفان نہیں ہے، یہ معرفت نہیں ہے کہ میں نے کس کو کیا بتانا ہے، کس نے کیا پڑھنا ہے، تب اس کو فائدہ ہوگا. یہ حاذق کا، معالج روحانی کا اصل امتحان تو یہی ہوتا ہے. تو محترمہ، آپ کے لیے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بعد نماز عشاء، آپ نے عشاء کی جب نماز پڑھ لینی ہے تو دوبارہ سے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، اور تازہ وضو کر کے یہ وضو پر وضو ہو جائے گا. تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گی تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ سمدیہ، قل هو اللہ احد، اسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے ہر رکعت. پہلی رکعت میں 11 بار سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص. یہ 2 رکعتیں ہو گئیں. اس کے بعد آپ نے نماز کو جب ختم کرنا ہے تو اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے 129 مرتبہ اسم الہی یا لطیفو، یا لطیفو، اے لطف و کرم فرمانے والے، اے باریک بینی سے نگاہ ڈالنے والے، اے پوشیدہ امور کو اچھی طرح سے جاننے والے، اپنا لطف فرمانے والے. یہ بہت بڑا اسم الہی ہے. اس پہ صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے، میں اس پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں. لطیف میں سب کچھ موجود ہے، اور اس میں لطیف کی یہ قوت ہے کہ یہ شادی بیاہ کے تمام تر مسائل حل فرما دیتا ہے. اللہ کا یہ نام نامی اسم گرامی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء الہیہ ہیں جن سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور اس کی ذات تبھی مدد کرتی ہے جب اس کے نام، اس کی علامت، اس کی پہچان کو پکارا جائے. اور وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام. اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گی، 129 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں گی، اور اس کے بعد آپ خاص طور پہ دعا کریں گی کہ پروردگار عالم مجھے غیب کے اسباب سے شوہر عطا فرما جو میرے لیے مناسب. اس کے علاوہ ایک تعویذ ہے، یہ تعویذ میں آپ کو روانہ کیے دیتا ہوں، واٹس اپ کر رہا ہوں آپ کو. آپ کسی نیک صالح صوم و صلات کے پابند انسان سے یہ تعویذ قلم کے ذریعے لکھوا لیں، اور اسے لکھوا کے آپ اپنے گلے میں پہن سکتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بہت جلد مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کی اس جو بیوگی کی مصیبت ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا، نیک، صالح، عابد شوہر عطا فرمائے گا جو آپ کے صبر کا نعم البدل ہوگا. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور آخر میں ہم خاص طور پہ دعا کرتے ہیں. عبد الکریم صاحب ہیں، انہوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، تو آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ طفیل وسیلہ محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی تمام نیک دلی حاجات مرادیں پوری فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ بخشے. اور آخر میں تمام مومنین و مومنات سے اجازت کا خواہاں ہوں اور اجتماعی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کی خیر فرما، بھلا فرما، اور نیک جائز حاجات پوری فرما، اور یہ صدقہ جاریہ تمام مومنین مومنات کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرما. اور یہ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بالخصوص فلسطین میں، لبنان میں، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کی مدد فرما. اور یہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے پاکستان کی خیر فرما. ہمارے پنجاب میں یہ جو سموگ کی مصیبت ہے، لوگ امراض میں، بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، بچوں کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، یہ رب العالمین اس عذاب کا خاتمہ فرما اور ہماری نیک تمنائیں پوری فرما. اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں سلامت رکھ، ہمیں باکرامت رکھ، اور ہمیں خوش رکھ اور خوشحال رکھ. آمین یا رب العالمین.
یا احکم الحاکمین بطفیل محمد وآل محمد اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأہل بیتہ وذریاتہ واصحابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کومنٹس میں یاد کیجیے گا، بتائیے گا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔